اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ ہم سب کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، قرآن والے ہیں، رمضان والے ہیں، اور اس پر مزید خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم اپنے حال پر اللہ سے راضی ہیں بلکہ شکر گزار ہیں۔ اور آدمی راضی اور شکر گزار تبھی ہوتا ہے جب اپنی حالت کو اچھی طرح سمجھ رہا ہو، اپنے معاملات کو سمجھ رہا ہو۔ سمجھے گا نہیں تو راضی کیسے ہوگا؟ اگر کوئی چیز آپ کو راستہ سمجھ کہ چھوڑ دیا جائے اور آپ کو سمجھ ہی میں نہیں آئے کہ یہ جگہ ہے کیسی، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس جگہ سے خوش ہو جائیے۔ آپ تو حیران، پریشان، تعجب، آشچرج اور اسٹرینجفل رہیے گا، کہاں لا کے ہم کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم کہیں کہ ہم اس چوراہے سے راضی ہیں، ہم اس سڑک سے راضی ہیں، تو اس کے مطلب ہوئے کہ ہم نے اس سڑک کو پہچان لیا ہے، ہم نے اس مقام کو جان لیا ہے، اور ہم مطمئن ہیں، ہم راضی ہیں کہ بہت صحیح جگہ پر ہم کو چھوڑا، بہت صحیح مقام پر ہم کو چھوڑا۔ تو اگر ہم قرآن والے ہیں تو قرآن سے ہماری رضا تبھی جسٹیفائڈ ہوگی جب ہم قرآن کو کچھ بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور جیسے جیسے ہم سمجھتے جائیں ویسے ویسے وہ چیز ہمارے دل میں اترتی جائے، اور میرے لیے قرار، سیٹسفیکشن، تیقن، میرے یقین میں اضافے کا سبب بنے، اور ہم کو لگے کہ ہم نے بہت صحیح راستہ اور صحیح کتاب والے ہم ہیں۔ کتنی پیاری بات، کتنی پرفیکٹ بات، کتنی صحیح بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، جس کا میل خود میرے حال سے ہے اور میرے معاملات سے ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو قرآن سے راضی ہونا ایک اندھ وشواس بن جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی لیے قرآن کو صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے، اور سمجھنا اپنی اپنی سطح سے ہے، اپنے اپنے مقام سے ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر شخص ایک طریقے سے سب چیز کو سمجھ جائے۔ ایک ایکس رے کی ریل مریض کو سمجھ میں نہیں آتی، تھوڑا سا اٹینڈنٹ کو سمجھ میں آ جاتی ہے، ڈاکٹر کو اس سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ اس سے بڑا ایکسپرٹ ہو تو وہ ایکس رے کی ریل ایسے کرتا ہے اور دیکھ کے رکھ دیتا ہے، سمجھ گئے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ سمجھنے کا اپنا اپنا استر ہے، اپنا اپنا معیار ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم سب کو ایک طرح سمجھا دیں، ممکن بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک طرح سمجھ جائے، لیکن سمجھنا سب پر لازم ہے۔ اسی لیے قرآن فہمی مسلمانوں پر فرض ہے، اور اس فرض سے ہم سب سے زیادہ دور بھاگتے ہیں۔ بہت خوش نصیبی ہے اس مسجد کی کہ اس مسجد کے انتظامیہ نے یہ فیصلہ لیا اور اس قدم کو اٹھایا۔ 90 رکوع تک آپ پہنچ گئے سورہ بقرہ کے، یہ ایک بڑی بات ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ دھیرے دھیرے آپ کے ساتھ اور مصلی بھی ساتھ ہوں گے۔ سب کا دل چاہے گا کہ جس چیز کو ہم پڑھتے ہیں، جس چیز کو ہم سنتے ہیں، کیا ہم اسے سمجھنا نہیں چاہیے؟ کیا ہم اس کا معنی اور مفہوم نہیں جانیں؟ کیا ہم یہ نہیں جانیں کہ اس چیز کی کتنی ورائٹی ہے؟ بہت سے لوگ کہیں گے قرآن کا معنی سمجھیں گے تو کئی معنی سمجھ میں آنے لگے گا، اور کئی رائے سمجھ میں آنے لگے گی، یہ ماہر یہ کہتے ہیں، وہ ماہر وہ کہتے ہیں۔ قرآن کے سلسلے میں ایسی گھبراہٹ کیوں ہے؟ آپ تو پھل خریدنا ہو تو پھل کے مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں، ذرا یہاں بھی سیب دیکھ لیں، ذرا یہاں بھی سیب دیکھ لیں، ذرا یہاں بھی سیب دیکھ لیں۔ کبھی آپ کوالٹی دیکھتے ہیں، کبھی آپ دام دیکھتے ہیں۔ قرآن فہمی میں اگر آپ کو الگ الگ رائے نظر آتی ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو محنت نہیں کی، دوسروں نے محنت کی ہے۔ قرآن ایک ہے، اس پر آنے والی رائے اگر الگ الگ ہے تو یہ بھی پتہ چلا کہ جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں وہاں عقل پر، فہم پر، ریسرچ پر، شودھ پر پابندی نہیں لگائی گئی ہے۔ آپ غور کیجئے، آپ فکر کیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی فکر دوسرے کی فکر سے ہم آہنگ ہو کے دوسروں کے لیے بھی مفید ہو جائے اور آپ کے لیے بھی مفید ہو جائے۔
لیکن فکر کرنے کا حق اسی کو ہے جس کو فکر کے آداب آتے ہوں. ہم کوئی رائے آپ کے سامنے دے دیں تو رائے دینے سے پہلے آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم اس سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ہیں. اگر ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں تو رائے کون سا معنی رکھتی ہے؟ ایک آدمی کہے فلاں سے آنکھ بنوا لیجیے، کیا آپ ڈاکٹر ہیں آنکھ کے؟ نہیں، نام سنا ہے. یہ کوئی رائے ہوئی کہ نام سنا ہے تو آپ نے فلاں کی رائے دے دی؟ رائے تو اسی کی مانی جائے گی جو اس سبجیکٹ کا ماہر ہو، جس نے اس سبجیکٹ کو سمجھنے، جاننے، بوجھنے میں وقت لگایا ہو. جو دوسری رائے سے بھی واقف ہو وہی رائے دے سکتا ہے. اس لیے رائے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن فہمی ہم پر لازم ہے اور اس سمت ہمیں اپنا قدم اٹھانا چاہیے. الحمدللہ کہ اس مسجد میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے اور یہ کام چل رہا ہے. آج جس رکوع کو ہمیں سمجھنا ہے، پڑھنا ہے اور جاننا ہے، یہ سورہ بقرہ کا 9واں رکوع ہے. 8واں رکوع یقیناً آپ نے کسی سے سنا ہوگا، اور چونکہ یہ 8ویں رکوع کے تابع ہے، یعنی یہ انٹر لنکڈ ہے 8واں اور 9واں رکوع، اس لیے 8ویں رکوع میں جو باتیں آپ نے سنی ہوں گی وہ بڑی مددگار ہوگی 9ویں رکوع کو سمجھنے کے لیے. پھر بھی میں 8ویں رکوع کی کچھ ضروریات آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ 9واں رکوع آپ پر واضح ہو سکے. یہ جو رکوع چل رہا ہے 8واں، 9واں اور دوسرے اگل بغل کے رکوع، یہ سب ایک قوم سے متعلق ہے. وہ قوم کون سی ہے؟ وہ بنی اسرائیل ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام ہے. یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل تھا. ایک دوسری رائے یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک کا نام اسرائیل تھا. اللہ بہتر جانے، ان میں کوئی بہت زیادہ فرق بھی نہیں ہے، یعقوب علیہ السلام کا یا ان کے بیٹے کا نام اسرائیل تھا. اسرائیل کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، چونکہ وہاں جو مکھیا ہوتا تھا خاندان کا، قبیلے کا، اس سے اس خاندان کو منسوب کرتے تھے اور اپنے آپ کو اسی سے منسوب کر کے معروف کرتے تھے. لوگ بھی اسی حوالے سے جانتے تھے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ دھیرے دھیرے بنی اسرائیل اتنے پاپولر ہوئے کہ جملہ یہودی بنی اسرائیل کہلانے لگے، یعنی سارے یہودی دھیرے دھیرے بنی اسرائیل کہلانے لگے. اس کی دو وجہ ہو سکتی. ایک وجہ یہ ہو کہ زیادہ اولاد دوسرے بھائیوں کی ختم ہوتی گئی ہو، بنی اسرائیل کی اولاد ہی ڈومینیٹ کر رہی ہو، پھیلی ہوئی ہو. تو جب کوئی بڑا ڈومینیشن ہوتا ہے تو اسی نام سے کمیونٹی منسوب ہو جاتی ہے، چھوٹی چیزیں اس کے نیچے دب جاتی ہیں، ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، ڈومینیٹڈ پارٹ کا ہی تذکرہ ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل کہنے سے مراد ہے یہودیوں کا وہ طبقہ جو یہودیوں میں سب سے نمایاں تھا اور جس سے یہودی پہچانے جاتے تھے. اس وجہ سے یہودی ہی بنی اسرائیل کہے گئے. بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن کریم میں بکثرت آیا ہے. مثالیں دی گئی ہیں، ان کے حوالے دیے گئے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ہمیں عبرت دلائی گئی ہے، ہم کو شرم دلائی گئی ہے، ہم کو سبق دلایا گیا ہے. بار بار تذکرہ آیا بنی اسرائیل. بنی اسرائیل آپ جانتے ہیں کہ پوری ایک سورت بنی اسرائیل موجود ہے، اور مختلف صورتوں میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ آتا رہا ہے. کیوں آتا رہا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ دنیا میں پتہ نہیں کتنی قومیں آ چکی اور کتنی قومیں آج موجود ہیں، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہی قرآن میں سب سے زیادہ کیوں آیا؟ ایک سوال ہے. آیا ہے اس لیے ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے. اس سوال کا جواب دینے کے لیے سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ بنی اسرائیل اس لیے ایگزامپل اور ادھارن اور مثال بنے کہ ان میں دو طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ وہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمارا ڈائریکٹ رشتہ ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کہ ان میں ایک طبقہ بنی اسرائیل کا وہ سامنے آتا ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، نہیں مانا، ان کی نبوت کا انکار کیا، ان کی نبوت کا مذاق اڑایا. آپ جانتے ہیں اس طبقے کو؟ اس طبقے کے سردار کا نام ہے فرعون. فرعون سے آپ واقف ہیں. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا
اور فرعون کی رعایا نے اپنے بادشاہ کے دباؤ میں یا اپنے بادشاہ کے انفلوئنس میں نبی کا، کتاب کا، نبی کے معجزے کا، نبی کی خصوصیات کا، نبی کے احکام اور نبی کی مشروعیت، نبی کا جو مقام ہے اس کا انکار کیا. تو منکرین سے آپ کا واسطہ پڑے گا. پہلے دن سے پڑھ رہا. کفار مکہ کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے منکرین موسیٰ موجود ہیں علیہ السلام، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منکرین کس طرح سے انکار کرتے تھے. اور وہ پاورفل بھی تھے، وہ سطح میں بھی تھے، ان کے پاس طاقت بھی تھی، ان کے پاس حوصلہ بھی تھا. تو اگر تم کو کسی ایسے منکر سے واسطہ پڑ جائے جو مضبوط بھی ہو، انکار بھی کرتا ہو، تو تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم کو بنی اسرائیل کے منکرین موجود ہیں. ان کو دیکھ کر تم کو کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوگی، اور انکار کرنے والوں کی اسٹریٹجی، انکار کرنے والوں کا طریقہ، انکار کرنے والوں کا انداز کار سمجھ میں آئے گا. بے چینی، اجنبیت، گھبراہٹ، غربت محسوس نہیں ہوگی. اس لیے بنی اسرائیل کا تذکرہ ایک پہلو. اب دوسرا پہلو کہ بنی اسرائیل کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کی حرکت عجیب عجیب تھی. مومن ہو کے بھی حرکت عجیب عجیب، نافرمانیوں کا بھی ایک عجیب سلسلہ تھا. یقین کے باوجود سوالات کی بھرمار تھی. ایسا شک، ایسا شبہ، ایسا بائی پاس، ایسا اعتراض، شکوک و شبہات پیدا ان کو ہوتے رہتے تھے. ایسی وحشت تھی. ہدایت اور گمراہی گویا ساتھ ساتھ چلتی تھی. ہدایت ہے، ابھی ترنت گمراہ ہو گئے، ابھی گمراہ ہے پھر ہدایت کی طرف آ گئے. تو تم چونکہ صاحب ایمان ہو، تو صاحب ایمان کے سامنے بھی ایک دوسرے صاحب ایمان کی مثال رہے، تاکہ تم صاحب ایمان ہو کر ان خرابیوں میں کبھی مبتلا نہ ہو جن خرابیوں میں پہلی امت مبتلا ہو چکی ہے. تم کو ایک مثال سامنے رکھ دی جائے کہ مومنانہ کردار کیا ہوتا ہے اور منافقانہ کردار کیا ہوتا ہے. ایک مومن ہوتے ہوئے منافقت کیا چیز ہے، ایمان والا ہوتے ہوئے ایمان سے ہٹنے کی کیفیت کیا ہے. یہ سب سے زیادہ جہاں پائی جاتی ہے وہ بنی اسرائیل ہے. اور اسی لیے بنی اسرائیل کا تذکرہ حضور پاک علیہ السلام پر اترنے والی کتاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار اسی لیے کیا تاکہ تم کو اپنے ایمان والے ہونے میں ان خرابیوں کا علم رہے جو ایمان والے کو برباد کر دیتی. اس سے یہ پتہ چلا کہ صرف منکرین ہی گڑبڑ نہیں ہے، ایمان کے ساتھ بھی گڑبڑی پیدا ہوتی ہے. اس سے ایک بات پتہ چلی کہ جو دائمی پاگل ہیں، جو دائمی دماغ سے کھسکے ہوئے ہیں، وہ تو ہے ہی خراب. اچھا آدمی بھی کبھی کبھی دیوانگی میں مبتلا ہوتا ہے. تو ذرا اپنے بارے میں بھی پتہ چلاتے رہو کہ کہیں دیوانگی تو نہیں ہوئی ہے، کہیں کوئی بیماری تو نہیں پیدا ہوئی، کہیں کوئی گڑبڑی تو نہیں پیدا ہو گئی، کہیں کوئی الرجی تو ہم کو نہیں پیدا ہو گئی، تم الرجک تو نہیں ہو گئے. تم کو اپنی الرجی کا صحیح گیان ہو سکے تاکہ تم صحت مند مومن بن سکو. اس لیے الرجک مومنوں کا تذکرہ بھی تمہارے سامنے کیا جائے. یہ دو حکمتیں ہیں بنی اسرائیل کے تذکرے کی. اب جو 8واں رکوع آپ سن چکے، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا شاعری میں کہ پہلا مصرع سنیے تو بات سمجھ میں نہیں آئے، دوسرا مصرع سنیے تو بات سمجھ میں آ جائے کہ بھائی پہلے مصرعے میں کیا کہہ رہے ہیں. اب دوسرا مصرع جب آپ نے سنا تو مفہوم کھل گیا. سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، دوسرے مصرعے کو پہلے پڑھیے اور پہلے مصرعے کو اس کے بعد پڑھیے، مفہوم نکل گیا. یہ شاعری ہے، یہ افسانے میں بھی ہوتا، یہ ناول میں بھی ہوتا. آپ بہت سا ڈرامہ دیکھیں گے، کوئی چیز آپ کو پہلے دکھا دی گئی، وہ بیچ کی ہے، پھر واپس پلٹا، اب ڈرامہ شروع ہوا. تو جب شروع ہوا تب آپ کو سمجھ میں آیا کہ پہلے جو آپ کو منظر دکھا دیا گیا تھا وہ دراصل اس پہلے منظر کا دوسرا حصہ تھا. یہ ایسا ہوتا، دن رات ہوتا. اس میں جو آپ 8واں رکوع سن چکے
وہ 90 رکوع کے بعد کا حصہ ہے. 8ویں رکوع کو سمجھنے کے لیے 9واں رکوع پڑھنا بہت ضروری ہے, تب جا کے بات سمجھ میں آئے گی. اب ذرا سا سیدھے رکوع پر آ جائیں تو بات ختم. میں تھوڑی تمہید اس لیے لیتا ہوں تاکہ قرآن فہمی آسان ہو جائے. تمہید ضروری ہے. اگر ہم سیدھے معنی پر آپ کو معنی سنانے لگیں گے تو آپ پریشان ہو جائے گا کہ کیا کہنا چاہتے, کچھ سمجھ میں بات نہیں آئی. اسی لیے میں نے اتنی ضروری تمہید آپ کے سامنے رکھ دی. معاملہ کیا تھا؟ ایک دن ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کی آبادی میں ایک شخص تھا, بڑا دولت مند, کافی دولت تھی اس کے پاس. اس کی بیٹیاں بھی تھیں, بیٹا نہیں تھا, اس کا وارث نہیں تھا. دنیا کا ایک دستور ہے کہ بیٹے کو وارث مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو وراثت میں بیٹی کا حصہ بھی بتایا, لیکن آدمی کی ذہنیت میں یہ ہے کہ بیٹا نہیں ہے تو وارث نہیں. صرف باپ ہی کو یہ احساس نہیں ہوتا, ماں ہی کو یہ احساس نہیں ہوتا, جو حصے دار ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا وارث نہیں ہے. تو حصے داروں کو بڑی چنتا رہتی کہ وارث تو ہم ہیں. روز کا مشاہدہ اپنی سوسائٹی, اپنے سماج میں. تو اس آدمی کا بھی کوئی تھا قریبی رشتہ دار. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ چچا کا بیٹا تھا, بعض روایتوں میں ہے کہ چچیرا بھائی تھا, قریبی رشتہ دار تھا. ایسا تھا کہ اگر آج کے دن یہ مر جائے تو حصے میں اس کا بڑا حصہ ہوگا, اسی کو جائیداد ملے گی, وہی وارث ہوگا, اترادھیکاری وہی ہوگا. اس نے سوچا کہ کیا کیا جائے, اس کی دولت سے تو ہم کو حصہ لینا. پہلے اس نے سوچا کہ اس کی ایک بیٹی سے ہم شادی کریں. تو اس نے بیٹی سے منسوب بھیجی. اس دولت مند کو پسند آئی, اس نے انکار کر دیا کہ نا تم سے غالب کریں, ہم کریں گے کھولی. جب یہ ترکیب کام نہ آئی تو اس نے سوچا کہ اچھا ٹھیک ہے, تب تم کو ہم دنیا ہی سے رخصت کر دیتے ہیں, اور جب تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تو تمہاری ساری دولت تو ہم تک آنی ہے. لیکن اگر سیدھے سیدھے ماریں گے تب تو میرے اوپر. اس نے نہیں پسند کیا, باپ نے. آپ ہم سے بعد میں سوال کر لیجئے گا, ہم سب سوال کا جواب دیں گے, پہلے اس فلو کو جانے دیجیے. باپ نے پسند نہیں کیا کہ میری بیٹی سے اس کا رشتہ طے کیا جائے, نہیں کیا. اس نے سوچا کہ اگر ہم مرڈر کر دیتے ہیں تب تو مرڈر کیس میں پھنسیں گے, بہت دن لگے گا, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. ایسا کام کرنا چاہیے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. مرڈر تو کرنا ہی ہوگا, لیکن مرڈر اتنی خوبصورتی کے ساتھ کیا جائے کہ پتہ نہ چلے کہ مرڈر ہے کون. پوری ایک اسٹریٹجی چنی. ایک دن اس کا مرڈر کیا, اور مرڈر کرنے کے بعد, قتل کرنے کے بعد اتنی تیاری سے کیا تھا, ایسے دن کا انتخاب کیا تھا, ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا کہ کسی نے نہ دیکھا. اس کی لاش کو بھی لے جا کے دوسرے شہر میں اتنا تیز راتوں رات بھاگا, یا کوئی ایسا لمحہ تلاش کیا اس نے جس میں بھاگ سکے, بھاگ گیا, لاش لے کے دوسرے شہر میں جا کے پھینک آیا. پھینک کے پھر واپس, اب واپس آ کے اس نے یہ تیاری شروع کی کہ خود ہی ہلہ کیا کہ چچا کہاں گئے, بھیا کہاں ہیں. ایسا زارو قطار رویا, اس قدر چلایا, یعنی دعوی قتل ہم کر رہے ہیں کہ کس نے قتل کر دیا, کہاں پھینک دیا, کیا ہوا, میرے چچا کہاں گئے, میرے بھیا کہاں گئے. یعنی ہمدرد بن کے سامنے آیا. اور یہ چونکہ بہت بڑے دولت مند کا معاملہ تھا, یہ کوئی معمولی کانڈ نہیں تھا. پوری ملت پریشان ہو گئی کہ کیا ہو گیا, کہاں گیا ہو, اتنی دولت ہے, اس کو ہم لوگ کیا کریں. پہلے تو فیصلہ ہو کہ مارا کس نے, اس کو بری طرح سزا ہونی چاہیے کہ اتنے بڑے آدمی کو کس نے مار دیا. یہ فیصلہ ممکن نہ ہوا تو امت نبی کے پاس گئی, موسیٰ علیہ السلام کے پاس. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے یہ, ان پر ایمان رکھتی ہے, ان کا کلمہ پڑھتی ہے. ان کے پاس پہنچی, کہنے لگی کہ اللہ کے نبی, ایک ایسا فیصلہ ہم لوگوں کے درمیان اٹک گیا ہے جو کسی طرح ہوتا ہی نہیں, اور جب جب ہم اٹکتے ہیں تو سوائے آپ کے کوئی نظر نہیں آتا. آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں, اس پر ہمارا ایمان ہے, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں,
آپ ورڈکٹ پہنچاتے. آپ ہی پتہ کیجئے کہ اس کا قاتل کون ہے, کون ہے اس کا قاتل. اس کا پتہ وہیں سے پتہ چلائیے, وہی آپ پر آئے. آپ تو طور پر جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہیں. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اور موسیٰ کو ہم نے اپنے تکلم کے لیے, گفتگو کے لیے, ہے نا, کنورسیشن کے لیے منتخب کر لیا ہے. نبیوں میں ایک خاص فضیلت موسیٰ علیہ السلام کو ہے کہ جس انداز سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات چیت فرماتے ہیں, دوسرے نبیوں کی الگ الگ فضیلت ہے, ان کی یہ فضیلت. آپ بات کیجئے. اب یہاں پر رک کر ایک چیز جان لینی ہے کہ بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم, اور بھی نبیوں کی امت کو بنی اسرائیل کہا گیا, جتنے نبی آتے رہے بنی اسرائیل میں, لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک خرابی یہ تھی کہ وہ پہلے سے گوشالہ پرست تھے. گوشالہ, گائے کی طرف ان کا رجحان بہت تھا, گائے سے ان کی بڑی ہمدردی تھی. اس سے پتہ چلا کہ وہ ریجن جو تھا جہاں یہ لوگ تھے وہاں بھی گائے کا ڈومینیشن تھا, اس کا فائدہ تھا. ایک چیز اور بتا دیں کہ یہ سورہ بھی بقرہ ہے, اور بقرہ کے معنی کیا ہوتے ہیں, تو بقرن عربی میں کہتے ہیں چیرنے والی چیز کو. بقرن مطلب چیرنا, اسی سے بقرہ, چیرنا. کیا مطلب؟ ہم لوگ کی سوسائٹی تو مطلب ہوگا کہ جس کو چیر دیا جائے وہی بقرہ ہے. نہیں, یہاں بقرن سے مراد ہے وہ جانور جس سے کھیت کو چیرنے کا کام لیا جائے, یعنی جس پر ہل رکھ کے چلایا جا سکے. اس سے پتہ چلا کہ جس قوم کی بات ہو رہی ہے وہاں کھیتی, کرشی بیسڈ ہے نا. بڑا ملتی جلتی بات سر, ہندوستان سے بڑا مل جول ہے اس کا. ہندوستان میں بھی کھیتی کا خاص معاملہ ہے. تو کھیتی میں جو سب سے بنیادی رول ادا کرے کہ اسی کے کندھے پر ہل رکھ کے کھیت کو چیرا جاتا ہے, کھیت کو پھر سے نئے سرے سے کھیتی کے لائق بنایا جاتا ہے. جو اس کے لیے چیرنے والی بنتی ہے وہ گائے ہے, بیل ہے, اس لیے اس کو بقر کہتے ہیں, اور اسی لیے وہ بقرہ ہے. ظاہر ہے کہ اس سوسائٹی میں گائے کا بڑا مقام ہے. گائے کا اتنا مقام ہے کہ جب ایک گمراہ کرنے والا اس قوم میں آیا تو سب کا زیور لے کر اور اس زیور کو بھٹی میں گلا کر اس نے جو شکل بنائی وہ بھی بچڑے کی تھی. سامری جس کا لفظ آیا, یہاں وقت نہیں کہ میں بہت تفصیل میں جاؤں, سامری نے جو شکل بنا کے ان کے سامنے رکھی تھی کہ یہی تو ہیں, آئیو نہیں انہی کے آگے سجدہ کر لیا جائے اور انہی کو معبود مان لیا جائے, تو وہ بچڑے ہی کی شکل تھی. پروردگار نے کیا فیصلہ لیا, یہ فیصلہ آپ 90 رکوع سے پہلے 8ویں میں سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اچھا قاتل کا پتہ چلانا ہے کہ اس امیر کو کس نے مارا, اور یہ سوسائٹی بیسڈ مسئلہ بن گیا ہے. ہر آدمی کو فکر ہے کہ پتہ چلے کہ کس نے قتل کیا, اور کوئی صورت نہیں بن رہی ہے. ساری انٹیلیجنس اور CID دھری رہ گئی, کچھ پتہ نہیں چلا. اب وہی کی ضرورت پڑ گئی. تو ان سے کہو کہ اپنی گایوں میں سے ایک گائے اللہ کی راہ میں قربان کریں. اللہ کی راہ میں ایک گائے قربان کریں, ہے نا. 8ویں رکوع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امت نے یہ کہا کہ ہوزوا کرتے ہو میرے ساتھ. ہوزوا کہتے ہیں مذاق, تمسخر, کھیل, فضول بات. ہم کہہ رہے قاتل پتہ چلا, تم کہہ رہے ہو گائے ذبح کرو. ان دونوں میں کیا تال میل ہے بھائی؟ ہم کہیں کہ مجرم پکڑو, مرڈرر پکڑو, آپ کہو گائے ذبح کرو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سا ہوزوا ہے, یہ کون سا مذاق ہے نا. اور جب امت نے شروع کیا پوچھنا کون والی گائے, پہلے ہی نے بتائیے کون گائے. بڑا آسان تھا کہ گائے ذبح کر دی جاتی. آمنا و صدقنا تو یہی ہے کہ کہا گیا کہ سجدہ کرو تو سجدے میں گر پڑتے. بھائی مانتے ہو کہ نبی ہے تو کہہ رہے ہیں ذبح کرنے کو تو ذبح کر دو. تم مانتے ہو کہ اللہ یہ حکم دے رہا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے انا خیر منہ, اس سے اچھے تو ہم ہیں, ہم تو آگ سے پیدا ہوئے ہیں. خلقتہ من طین, اس کو تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے.
سجدہ کیسے کر لیں اس کو؟ ایک نے کہا کہ ہم تو اس سے زیادہ تسبیح کیے ہوئے ہیں، تحمید کیے ہوئے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ شیطان اور حضرت آدم کا جو واقعہ ہے، ملائکہ اور حضرت آدم اور کا جو واقعہ ہے، اس میں بھی یہی مین میخ اف بٹ، ایسے کیسے؟ اس سے ایک مسئلہ نکل کے سامنے آیا کہ نبی پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب نبی حکم دے دے تو اس میں اف بٹ نہیں ہوگا۔ ایک واقعہ بھی سنیے، ایک بزرگ کا ایک مرید تھا، ایک پیر صاحب کا ایک مرید تھا۔ وہ ایک دن پیر صاحب سے ملنے آیا، حضور ایک بات تھی۔ بولو کیا بات؟ حضور کل آپ کو خواب میں دیکھا تھا۔ اچھا کیا دیکھا؟ کہا حضور خواب میں دیکھا نہیں کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور ہم پوچھ رہے ہیں ایسا کیسے، ایسا کیوں؟ اس کی تعبیر کیا ہوگی کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور ہم آپ کے کہنے پر کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں؟ تو اس پیر صاحب نے کہا کہ مردود ہو گیا، اس کو باہر نکال دو، اس لیے کہ اس نے میرے حکم پر جب یہ کہا کہ کیوں، تو یہ تو یا تو میرا اسٹوڈنٹ ہوا یا پارٹنر ہوا یا برابر کا ہوا، یہ مرید کیسے ہوا؟ مرید کے مطلب ہوا کہ اس نے میرے اوپر بلیو کیا ہے، پھر کیوں کیسے ہو گیا؟ تو جب مرید کا عالم یہ ہو تو امتی کا عالم کیا ہوگا؟ اور امتی کہے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، نبی بھی کہیں مذاق کرتا ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ایمان والے کی مثال کیوں دی گئی ہے؟ تاکہ ایمان والوں کو یہ بتایا جا سکے کہ ایمان کی قدر کیا ہے۔ بنی اسرائیل کی مثال دے کر یہ ثابت کیا جا رہا۔ اب چلیے اپنے رکوع میں، وہ آپ سن چکے ہوں گے 8ویں رکوع میں، اس لیے میں دہراتا نہیں، آپ کو سب معلوم ہوگا، اس لیے اتنی بات کہیں گے تو آپ کہیں گے سب پرانا قصہ سنا رہے ہیں، اس لیے ہم سناتے نہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم لوگوں میں سے ایک کا قتل ہو گیا، تمہاری آبادی میں سے ایک قتل کر دیا گیا۔ ایک ترجمہ ہوا کہ جب تم نے ایک کو قتل کر ڈالا۔ ایسا ترجمہ کیسے ہوگا؟ ایک آدمی نے قتل کیا ہوگا، لیکن اگر یہ ترجمہ کریں کہ جب تم نے اپنے میں سے ایک کو قتل کر ڈالا، کیوں ترجمہ آپ کو غلط لگ رہا ہے؟ ہر آدمی دوسرے کی طرف دیکھ رہا تھا، یہی کہا قتل کی، اور یہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جب معلوم ہی نہیں کہ قتل کس نے کیا تو سب نہ مشتبہ ہوئے، اور سب مشتبہ نہ ہوئے تو یہ پریشانی کاہے کو تھی؟ یہ پریشانی اسی نے تھی کہ ہم میں سے قاتل کون ہے؟ اور پروردگار نے کس بلاغت کے ساتھ، کس خوبصورتی کے ساتھ جو بات لائی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم لوگوں نے ایک جان کو قتل کر ڈالا، ایک آدمی کو قتل کر ڈالا۔ اچھا اب ایک دوسری بات بھی سن لیجیے، تفسیر اسی کو کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی کو مار ڈالے، ایک آدمی کو مار ڈالے بلا وجہ، بلا قصور، اس نے ایک آدمی کو نہیں مارا، سب کو مار ڈالا، اس سب کا قاتل ہے نا؟ اب سمجھ میں آئی کہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک آدمی قتل ہوا ہے، کوئی تیار نہیں ہے، سب قاتل بنے ہو تم جب تک کہ فیصلہ نہ ہو جائے، ہے نا؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، فَادَّارَأْتُمْ، ایک دوسرے پر پھینک رہے تھے، تم تھے کیا؟ تم کیے ہو؟ وہ کہہ رہا ہم کی، تو میرے بارے میں تم کیے ہو؟ فَادَّارَأْتُمْ، ایک دوسرے پر پھینکنا، ایک دوسرے پر شک جانا، ایک دوسرے کو مشکوک بنانا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، یہاں تک کہ تم نے اللہ کے نبی کی طرف رجوع کیا، کہا کیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ مخرجن، تم کو نکال دے، کس چیز سے نکال دے؟ ما تکتمون، جو تم میں چھپا ہوا ہے، جو بات چھپی ہوئی ہے، جو بات پوشیدہ ہے کہ قتل کیا کس نے، سب کے لیے کہ ویکوم ہے، حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے، چھپا ہوا ہے، سچائی چھپی ہوئی ہے، اس چھپی ہوئی سچائی سے تم کو باہر نکال دے تاکہ تم پر وہ چھپی ہوئی چیز واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو گائے ذبح کی ہو نا، اس گائے کے گوشت کا ایک لتھڑا، گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا، بِبَعْضِهَا،
اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ، بدن کا ایک حصہ ذبح کرنے کے بعد اس سے جو پیس پیس کیا گیا اس میں سے ایک کیا کرو، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے کہا، یعنی نبی سے جب کہلوایا جائے تو نبی سے کہلوانے کی ضمیر اللہ اپنی طرف پلٹاتا ہے۔ نبی کا کیا مقام ہے، کہ تو موسیٰ علیہ السلام رہے اللہ کے حکم سے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ، اس گوشت کے ٹکڑے کو اس کے بدن پر مارو۔ کس کے؟ مردے کے، جو مر گیا، قتل ہوا، جس کا مرڈر ہوا، اس کے بدن سے مس کرو۔ مارو سے مراد مس کرو، سٹاؤ، دھر دو، ہے نا۔ اس لیے کہ ضربہ یضربو عربی کا وہ فعل ہے جو مارنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پلیسنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم مثالیں تمہارے سامنے رکھتے ہیں، اس کے لیے بھی ضربہ کا فعل استعمال ہوتا ہے کہ میں نے تمہارے سامنے مثال رکھی ہے، تو اس کو بھی ضربہ کے تحت کہتے ہیں، یعنی اس گوشت کے ٹکڑے کو یا تو اس کے بدن پر رکھو، سٹاؤ یا مارو۔ تب کیا ہوگا؟ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، تو تم دیکھو گے کہ اللہ نے اس مردہ کو، اس مرڈر ہوئے مقتول کو، اس ہتیا جس کی ہو چکی اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا۔ ہوا یہ واقعہ توریت میں بھی موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں۔ کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ ٹکڑا مارا گیا، اب آپ کو فکر ہو گئی ہوگی کون والا ٹکڑا، اگلی ٹانگ کہ پچھلی ٹانگ، ہے نا، کہ مقدم کہ دم والا۔ اس سلسلے میں بہت رائے ہے اور اس رائے سے کوئی بحث نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اس ٹکڑے پر زور دینا ہوتا تو وہ ہم سے آپ سے چھپایا نہیں جاتا۔ ٹکڑا کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، یہاں اللہ کا حکم اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ تھا، ہے نا۔ کسی مثال کو سن کر اپنانے کی کوشش کرنا یہ کامیابی نہیں ہے، یہ چھچلے معنی میں رہ جانا ہے، اصل معنی سے دور ہو جانا۔ اصل معنی یہ ہے کہ اس دن پروردگار کی مرضی یہی تھی، اس دن کے بعد تم چاہو کہ اس کام کو کر لیں تو نہیں کر سکتے، اس لیے اس چکر میں نہ رہو کہ کون حصہ سٹایا گیا۔ لیکن ہوا کیا کہ اس آدمی کو مرے ہوئے کافی وقت گزر گیا تھا، یعنی کئی دن گزر گئے تھے شاید، یا ایک دن گزر گیا تھا، اس کی لاش کو پریزرو کیا گیا۔ آج بھی کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں صحیح طور پر پوسٹ مارٹم نہ ہو، صحیح پتہ نہ چلے، اس کو سریا کے رکھا جاتا ہے، وہ رکھا گیا تھا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق بڑی مشکل سے گائے ذبح کیا انہوں نے، رنگ کیا ہے، کیسی گائے ہے، فلانی ہے، چلانی ہے، اس کے بعد جب ذبح کیا، اب ذبح کر دیا تو کیا کریں، تو کہا گیا کہ ایک لوتھڑا اٹھا کے اسے مارو نا، اس بدن سے سٹاؤ نا۔ سٹایا گیا تو وہ خون جاری ہو گیا اس کا، جیسے ابھی شہید ہوا ہو، جیسے ابھی قتل کیا گیا ہو، اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یا آنکھیں کھول دی یا بیٹھ چلا، زندگی آ گئی، پوری زندگی۔ اور اس سے بس صرف یہی پوچھا گیا، تم کو کس نے قتل کیا، تم کو کس نے قتل کیا۔ اس دنیا کے قانون میں بھی لاسٹ اسٹیٹمنٹ کی بڑی اہمیت ہے۔ پولیس بڑی کوشش کرتی ہے کہ ذرا سا پوچھ لیتے، آخری پوچھ سکتے ہم لوگ، ہے نا۔ پولیس بڑی کوشش، ڈاکٹر صاحب ذرا سا ہوش میں آ جائے، آخری اسٹیٹمنٹ لے لیں۔ اسٹیٹمنٹ بیفور ڈیتھ اس کی بڑی اہمیت ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ بتا سکتا تھا کہ فلاں قاتل ہے، یہ کوئی مشکل نہیں تھا پروردگار کو اپنے نبی سے غیب کا اظہار کرنا۔ نبی تو کہتے ہی ہیں غیب کی بات بتانے والے۔ تب یہ کیا ہوا، یہ پوری حکمت اس لیے تھی کہ اس قوم کے مزاج سے اللہ سے بہتر کوئی دوسرا واقف نہیں تھا۔ اتنی بڑی بقرات، بحث کرنے والی ہٹھی قوم تھی کہ اس کو اگر سیدھے وہی کر دیا جاتا تو کہتا کہ ایسا کیسے ہو گیا، یہ تو اپنا رشتہ دار ہے، یہ کیسے مارے گا، یہ کس وقت ماری، یہ تو یہاں تھا، لاش وہاں ملی۔ 10 سوال پیدا ہوتا، اور اس سوال سے اللہ تعالیٰ کو گھبراہٹ نہیں ہے، نبی کو گھبراہٹ نہیں ہے، امت پر عذاب آنے کا ڈر ہے کہ جو نبی کی وحی پر اف بٹ کرے تو اس کے لیے تو بڑی گڑبڑ بات ہے۔ تب کیا کیا گیا، ایک ترکیب اللہ تعالیٰ نے اس حکمت سے، اللہ کی حکمت ہے وہ بہتر جانتا، اس طرح سے کیا گیا۔ تو اٹھ کے بیٹھا، اس سے پوچھا گیا قتل کون کی، تو اس نے نام لیا وہی اپنے چچیرے بھائی بھتیجے کا،
جو شادی بھی کرنا چاہتا تھا اور جائیداد میں حصہ لینے کو بڑا حصہ تیار تھا، اسی کا نام لیا کہ اسی نے ہم کو مارا، بس اتنا کہہ سکا، پھر دھڑام سے گرا اور پھر ویسے ہی مردہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مردے کو زندہ فرما دیا، وَیُریکُمْ آیاتہ، تاکہ تم کو اپنی آیت دکھائے، تاکہ تم کو اپنی نشانی دکھائے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہر پہاڑ نشانی نہیں ہو جائے گا، ہر کنواں نشانی نہیں ہو جائے گا، جبکہ ہر کنویں کا پانی اللہ ہی نکالتا ہے۔ کنویں میں پانی نہ ہو تو آپ کھودتے چلے جاؤ، نکالتے نکالتے تھک جاؤ گے۔ کنویں کا پانی کھارا ہو جائے تو آپ میٹھا نہیں کر سکتے، بہت پریشان ہو۔ اور زمزم بھی اللہ کا کنواں، تو زمزم اللہ کی نشانی ہے، باقی سب اللہ کی عام قدرت ہے۔ تو ایسا نہیں کہ تم بھی گوشت پھینک کے زندہ کرنے کی کوشش کرنے لگو، یہ آیت کی یہ نشانی ہے اللہ کی، اللہ کی نشانی ہے، تاکہ تم کو اللہ اپنی ایک نشانی دکھائے۔ نشانی سے کیا مراد ہے؟ نشانی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے قادر مطلق ہونے کا تم کو یقین کرایا جائے کہ قادر مطلق کیا ہوتا ہے۔ قادر کہتے ہیں کسی چیز کی قدرت رکھنا۔ آپ کی قدرت ہے کہ آپ پیدل ابھی چلے جائیے گا پٹنہ جنکشن، ہے نا، یہ آپ کی قدرت ہے۔ ہم لوگ کہیں گے بھائی بڑے زبردست آدمی، اس دوپہر میں بھی پٹنہ جنکشن پیدل چلے جاتے، ہے نا، یہ قدرت ہوئی، قدرت مطلق نہیں ہوئی۔ قدرت مطلق یہ ہوئی کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور پٹنہ جنکشن میں بھی نظر آ رہا ہے۔ ایک آدمی جو موٹر سائیکل سے وہاں پہنچا تھا، وہ کہہ رہا کہ کئے بجے آپ چلے تھے؟ ہم تو نماز پڑھتے ہی نکلے ہیں اور یہاں پہنچ گئے، اور آپ پہلے سے یہاں ٹہل رہے ہیں، یا اللہ کتنے دیر میں آپ پہنچے؟ مطلق کے مطلب ہوتے ہیں قدرت ایسی جس کو پھرچھایا نہ جا سکے کہ کام کیسے ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنے کے لیے ایسا قادر ہے کہ اس میں سبب، وجہ، ریزن، کاؤز، یہ سب بیکار بات ہے۔ ریزن کاؤز ہمارے اور آپ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ریزن نہیں ہے۔ بغیر ماں باپ کی اولاد ہو جائے ناممکن، حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دینا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانی ہے، اور کوئی حضرت عیسیٰ میں اٹک جائے تو اس کے لیے ایک اور نشانی ہے کہ تم کہو گے اماں تھیں اور پیدا ہو گئے، وہاں تو اماں ابا دونوں نہ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ قدرت مطلق ہے۔ تو قدرت مطلقہ کا احساس دلانے کے لیے پروردگار یقین کو مکمل بنانے کے لیے بعض دفعہ ایسی نشانیوں کا ظہور فرماتا ہے۔ یہ نشانی ہے، یعنی ایسی نشانی جس کے ذریعے سے اللہ کے قدرت مطلق کو پہچانا جا سکے کہ کیسا قادر ہے۔ یریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، شاید کہ تم کو عقل آ جائے کہ پروردگار کو بھی تم کاؤز اور سبب میں تولتے رہتے ہو، اور اس سے ہٹا کے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ وہ ہے جو کاؤز سے پاک ہے۔ ثم قست قلوبکم، لیکن سنو، اتنی بڑی نشانی تم نے دیکھ لی، جو ناممکن تھا سو ممکن ہو گیا، مردہ زندہ ہو گیا۔ اللہ ایسی ترکیب سے زندہ ہوا جس ترکیب کو تم کبھی جانتے نہیں تھے، اور ایسی ترکیب سے زندہ ہوا جس ترکیب کو دوبارہ تم کر نہیں سکو۔ یہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ یہ سب دیکھ کے تو آدمی سجدے میں گر جاتا اور کہتا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ہوگا کہ نہیں؟ کوئی بڑی نشانی میرے سامنے آ جائے تو ہم اللہ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو یاد کریں گے، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے نرم پڑ جائے گا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ان کے سامنے میری آیات پڑھی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے قلب نرم ہو جاتے ہیں، ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھ سے آنسو جھر جھر اللہ کی آیت سن کے آنسو بہنے لگتا ہے، اللہ سے ڈر پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے۔ لیجئے یہاں کیا ہوا؟ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل اور پتھر ہو گئے، اللہ کی پناہ۔ ثم قست قلوبکم، تو تم لوگوں کے دل اور پتھر ہو گئے۔ عجیب قوم ہے کہ ایسی نشانیاں دیکھ کے بھی اس کا دل نرم ہونے کے بجائے سخت ہوتا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد تمہارا دل اور سخت ہو گیا، پتھر ہو گیا، ہے نا۔ بالکل اسی طرح جیسے قبر کھودنے والے کو مرنے والے کا غم نہیں پتا ہوتا،
مردہ جلانے والے کو جو آگ دیتا ہے شمشان گھاٹ میں، اس کو کسی کے مرنے سے وہ تکلیف نہیں ہوتی جو مرنے والے کے رشتہ داروں کو ہوتی ہے، دنیا کو ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ بار بار موت دیکھنے سے، بار بار یہ دیکھنے سے۔ جو قوم بہت زیادہ معجزہ کھوجتی ہے نا، جو قوم بار بار معجزہ کھوجتی ہے، معجزہ دکھائی، ایسے کیجئے نا، یہ ہو جائے نا، یہ ہو جائے نا، اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بجائے یقین میں کامل ہونے کے، اس کا یقین کھلونے جیسا ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم، پھر ان کا دل اور پتھر ہو گیا اور سخت ہو گیا، من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد، فہی کالحجارہ، کیسا سخت ہوا؟ جیسے کہ چٹان ہو، پتھر ہو، پتھر کی چٹان ہو، فہی کالحجارہ، جس پر آپ پودا لگانا چاہیے نہیں لگے گا، پانی رکھنا چاہیے نہیں رکے گا، ہے نا، پتھر کی چٹان ہے نا۔ کسی جگہ سے گزریے، کہنے کتنے ہزار برس، لاکھ برس سے چٹان پڑی ہوئی بھائی، پتھر ہے، کالحجارہ، چٹان کی طرح، پتھر کی طرح ہو گیا ان کا دل۔ او اشد قسوہ، ارے پتھر بھی ہوتا تو ایک بات تھی، او اشد قسوہ، یہ تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا، پتھر سے بھی زیادہ بیکار ہو گیا۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں اس کی مثال دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل انعام، یہ تو جانور کی طرح ہو گئے، باتیں نہیں سمجھتے، کل انعام بل ہوا اضل،